इससे पहले जीटी रोड पे इस तरह से सफ़र किया आपने? आपके बाल ख़राब हों, लिपस्टिक ख़राब हो जाए? हमारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान की आवाम के साथ हज़ारे यकजहती करते हुए इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है। इमरान खान की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जाएगी इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर खड़े होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ, 5 दिन दे रहा हूँ। किसने आपको कुछ दिखाया? किसी ने कुछ? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और इस वक्त मैं पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के साथ हूँ और मेरे साथ है वज़ीर-ए-आला सिंध का मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब, ये बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैंने तो इमरान खान की हुकूमत लेके जाना है, तो ऐसे में तो आपकी हुकूमत भी चली जाएगी। नहीं जी, इमरान खान की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक जमहूरी तरीका है, आइनी तरीका है। अगर इनको लाना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो ले आए सिंध में, लेकिन मेरे ख्याल है उधर कोई चांस नहीं है, कोई किसी किस्म का चांस नहीं? कोई किसी का चांस नहीं। अच्छा, कितने दिन हो गए आप वहाँ से निकले हुए? 27 फरवरी से निकले हैं बिलावल साहब। मैं साथ ही उनके बीच में 1-2 बार मैं गया हूँ वापस कराची और आज सुबह दोबारा पहुँचा हूँ लाहौर। तो लोग एतराज़ात भी उठाते हैं कि आप वज़ीर-ए-आला सिंध हैं, कोई काम रुके हुए हैं, आप मार्च कर रहे हैं। मैं अक्सर सिंध से बाहर रहता हूँ, तो वो इसका ये कोई एतराज़ात उनके बेकार ही है, इसलिए कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़ी सही तरीके से हम प्रोविंस को चला रहे हैं। आप कितने पूरे उम्मीद हैं कि ये जो मार्च है इस्लामाबाद पहुंचेगा तो इसका कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, नतीजा तो निकल आया है। जो मोबिलाइजेशन हुई है बिलावल साहब के इस मार्च की, अवामी मार्च की, कराची से शुरू हुए हैं पूरा सिंध और फिर जब हमने क्रॉस किया है पंजाब, तो पंजाब में जो मोबिलाइजेशन देखी है, जो लोग बाहर निकल के आए, जो लोगों ने अपना वर्डिक्ट सुनाया है कि जी इस नाअहल नाकाम सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को अपनी कुर्सी से हटाना है, ये पैगाम मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, लोगों का पैगाम बिलावल साहब ने उन तक पहुंचाया है। और अगर उन्होंने दोबारा वोट लेके लोगों से इलेक्ट होना है तो इस नाअहल वज़ीर आज़म की अदम एतमाद तहरीक में वो भरपूर हिस्सा लेंगे, इसका साथ देंगे और उसको कामयाब करेंगे। आपके बारे में तो तासुर ये है कि आप शदीद किस्म के प्रोटोकॉल में खड़े होते हैं। यहाँ पे आप नीचे बैठे हैं, कैबिनेट सारी नीचे बैठी है। आप वैसे सिंध में जब जाते हैं तभी इस तरह बैठते हैं नीचे जाके? मुझे नहीं पता किसने कहा है आपको कि शदीद प्रोटोकॉल में हो। अल्लाह ताला का शुक्र है अपने लोगों के साथ रहते हैं। बल्कि आप कभी मेरे साथ मेरे हल्के में आइएगा, आपको ये लगेगा कि शायद ये कभी जीतेगा नहीं, इसलिए कि लोग जिस तरीके से बात करते हैं ना अपने अपनाइयत में, शिकवे शिकायत भी करते हैं, हम एक दूसरे से लड़ते भी हैं, एक दूसरे से गले भी मिलते हैं, तो हमारा अवामी तरीका है। और ये प्रोटोकॉल वगैरह ये लोग कहते थे कि इनको शौक नहीं है, लेकिन अब वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते नहीं है। ये बाकी सूबों के जो वज़ीर-ए-आला हैं उनसे भी लोग कंपेयर करते हैं आपको। आपके फेवरेट वज़ीर-ए-आला कौन से हैं अभी जो मौजूद हैं? सारे अच्छे हैं, सारे सब अच्छे हैं। परफॉर्मेंस के एतबार से आपसे बेहतर आपको लगता है? मेरे से बेहतर उस्मान बुज़दार खास तौर पे? बहुत अच्छे उस बुज़दार साहब। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब खुले आसमान के नीचे 8 रोज़ से क्या करने जा रहे हैं? देखें, ये तारीख़ का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च है और जिसका आगाज़ जो है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मज़ार कायद कराची से किया। हर कस्बे में, शहर में जिस जज्बे के साथ, जिस पुरजोश तरीके से मैं समझता हूँ कि एक वालहाना इस्तकबाल हुआ और जिस तरह लोग उमड़ कर अपने घरों से सड़क पर आए, जीटी रोड जिस वक्त मैं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च के अलावा कोई चीज़ नहीं है। और ये इसलिए है कि हमारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान की आवाम के साथ हज़ारे यकजहती करते हुए, उनके एहसासात और जज्बात की तर्जमानी करते हुए इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है, जो इस्लामाबाद पहुंचेगा। वहां जाकर वो अपना जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, वहां जाकर अपने लाया अमल का जो है क्या करेंगे? वज़ीर आज़म साहब को हटा देंगे? आप कैसे हटाएंगे? देखें, ये जो हम यहाँ तक आए हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह मखलूक खुदा गो, इमरान गो न्याजी गो के नारे लगा रही। एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जिसने पाकिस्तान के अवाम को अजाब में डाल दिया है, महंगाई और बेरोज़गारी से उनकी कमर तोड़ कर रख दी है, जिसने पाकिस्तान के रुपए को बेकदर कर दिया है। गरीब परेशान है,
جس میں کسان پریشان ہے, یوریا نہیں ہے. اب اس دفعہ تو گندم بھی پراپر نہیں ہو اس سکے. طرح کی باتیں تو خان صاحب بھی آپ لوگوں کے بارے میں کرتے تھے. دیکھیں خان صاحب نے کیا کیا, خان صاحب نے تو جو بولا تھا وہ سب جھوٹ نکلا, اسی لیے تو مخلوق خدا اٹھ کے سامنے آ گئی. ہوگا کیا؟ آپ لوگ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ جا کے بیٹھ جائیں گے, دھرنا دیں گے, کیا کریں گے؟ اب ایک دن کی بات آپ دیکھ لینا. یہ بھٹو صاحب, بلاول بھٹو صاحب یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں 3 دن دے رہا ہوں, 5 دن دے رہا ہوں. ایسی کیا آپ یہ کو, عوامی قوت آپ دیکھ رہے ہیں. کس نے آپ کو کچھ دکھایا؟ کسی نے کچھ؟ میں آپ کو بتاؤں, ہمیں عوام نے دکھا دیا. کراچی سے ہم چلے ہیں تو پنجاب پورے میں, ساؤتھ پنجاب میں جس وقت داخل ہوئے, پھر سینٹرل پنجاب میں آئے تو پاکستان کے عوام نے, پنجاب کے عوام نے, سندھ کے عوام نے, بلوچستان کے عوام نے ہمیں دکھا دیا ہے کہ وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ سیاسی کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ داؤ پیچ کر رہے ہیں, تیسری چوتھی پانچویں قوت کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بالکل سیاست میں سیاسی قوتیں ہی ہوتی ہیں اور ہم اسی پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن یہ سلیکٹڈ تھا. اگر یہ الیکٹڈ ہوتا تو اس کو عوام کے دکھوں کا احساس ہوتا. اچھا, یہ نون لیگ کی طرف سے بیان آیا کہ پشاور میں بیٹھا ایک شخص کچھ حرکتیں کر رہا ہے ورنہ ہم اس کا نام لے دیں گے. آپ کے علم میں ہے یہ کون شخص ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے, ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے. نہ میں اس قسم کی اشارے کنایوں کی باتوں پہ یقین رکھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی بات ہونی چاہیے. پاکستان کے عوام بڑے غیظ و غضب میں ہیں, پریشان حال ہیں, اور میڈیا کو خاص طور پر پاکستان کے عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنی چاہیے. ہم تو آ گئے ہیں آپ کے کنٹینر پہ. شہری رحمان صاحبہ, آپ اس کنٹینر پہ موجود ہیں کئی روز سے, تو اس دوران وزیر اعظم کی تقاریر بھی سنتی ہوں گی, آج کی تقریر بھی سنی ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں تو سننا پڑے گا. لیکن نہیں, دیکھیے ان کی تقاریر اس بات کی عکاسی کرتے ہیں, سیریسلی اگر بات کریں وہ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ ان کے قدم خاصے لڑکھڑائے ہوئے ہیں, اور اگر وہ شاطر سیاسی انسان ہوتے تو وہ اپنی پینک نہیں اتنی دکھاتے, نظر نہیں آنے دیتے. اس وقت تو دوڑیں لگی ہوئی ہیں ہر جگہ, کبھی ایمٹی جلسوں سے خطاب چلوا رہے ہیں, کبھی بھولے ہوئے اتحادیوں کے سامنے کشکول لے کے کھڑے ہیں, کبھی یہاں 4 دن پہلے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہوئی وہ نیچے آ رہی ہے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, ہم اب سارے نمبر پورے کر چکے ہیں. بہت اچھی بات ہے. آپ کو ایک سیاسی حقیقت اپنی اپوزیشن کی آج تک سمجھ نہیں آئی, نہ آپ نے تسلیم کی. ہم اس وقت پنجاب میں, پاکستان میں, سندھ میں, چاروں صوبوں میں زمینی حقیقت ہیں, اور اپنے آپ کو موبلائزیشن جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں تھرو دس عوامی مارچ, آپ دیکھ رہے ہیں یہ الیکٹرک کرنٹ پھیلا ہوا ہے پنجاب میں. الیکٹرک کرنٹ اسے کہتے ہیں, بھٹو ویو نظر آ رہا ہے. یہ آپ کے جو پرانے دوست تھے جو اڑ گئے تھے کک کر کے, ان سب کو واپس لے لیں گے. سیاست میں کوئی تو اخلاقیات ہونی چاہیے. آپ کی بات تھوڑی سی انفرادی بھی ہے, وہ کبھی بھی آپ کو پتہ ہے کمفرٹیبل نظر نہیں آئے ہیں پی ٹی آئی میں, رائٹ. اور ان کا ایک انہوں نے مینٹین کیا ہے ایک نظریاتی تشخص, مینٹین کیا ہے ایک نظریہ جس کی بنیاد پہ وہ واپس آئے ہیں. باقی لوگوں کو لیں گے. دیکھیے سیاست میں دروازے, ہمیں ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, دروازے نہیں بند ہوتے. اگر وہ آپ پیپلز پارٹی کے منشور پہ چلیں گے, آپ ہمارے قول و فعل پہ چلیں گے, آپ بیعت کریں گے ہماری بھٹو لیڈرشپ کے ساتھ, تو کیوں نہیں لیں گے ہم. اس سے پہلے جی ٹی روڈ پہ اس طرح سے سفر کیا آپ نے؟ آپ کے بال خراب ہوں, لپسٹک خراب ہو جائے, سب کچھ خراب ہو جائے. کوئی بات نہیں, سیاست میں تو یہ ہوتا ہے. ویسے میں نے بہت ٹرکوں پہ سفر کیا, بی بی کے ساتھ بھی کیا, اور ہاؤس اریسٹ بھی ہوئی ہوں. یہ بی بی اور بی بی کے بیٹے بلاول, ان دونوں کے ساتھ سفر کرنے میں کیا کچھ فرق محسوس ہوا؟ بہت ہی ایک کبھی کبھی بہت خلش سی ہوتی ہے دل میں, کچھ بالکل بیوی نظر آتی ہیں شہید, ان کے جیسچرز میں, شکل میں, بات کرنے کا انداز, اور ایک خلوص اور وفاداری اس پارٹی میں ہے جو بھٹو فیملیز میں ہے, زرداری صاحب میں بھی ہے. کنٹینر کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ آپ دیکھیں اس کنٹینر میں سارا پیپلز پارٹی ایک کنویں میں, جسے کہتے ہیں نا, ایک جمع ہو جاتا ہے. سمری اس کی یہ ہے کہ سارے کے سارے ایک ساتھ اپنے دل سے کام کر رہے ہیں. کنڈی صاحب, آپ تو خود بھی ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں پارلیمنٹ کو, آپ نے 5 سال بڑے بھرپور طریقے سے دیکھا, چلایا, تو کیا کریں گے؟ پہلے جا کے اسپیکر کو نیچے لے کے آئیں گے, پھر وزیر اعظم کو لائیں گے, طریقہ کار کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ فیصلہ تو اپوزیشن کی جماعتوں نے کرنا ہے, لیڈران نے کرنا ہے.
اگر میری تجویز میری پارٹی کی ہوگی کو دینی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پہ پہلا عدم اعتماد ہونا چاہیے. سب سے پہلے جی جب بنیاد ختم ہوگی تو بلڈنگ خود ہی گر جائے گی. اتنے بڑے بڑے لیڈر اس کنٹینر پہ ہیں, یہ کہاں سے کھانا کھاتے ہیں, کپڑے بدلتے ہیں, کیا انتظامات ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں ہم رات کو جہاں پہ ہمارا پڑا ہوتا ہے ٹینٹ ولیج, ہمارے ساتھ جو دوست ہیں جو ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, صبح تیاری کر کے نکلتے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی بسکٹ لا رہا ہے, کوئی جو ہے چائے لا رہا ہے, کسی اسٹاپ پہ چائے مل جاتی ہے, کہیں بسکٹ مل جاتی ہے, کہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, تو گزارا چلا رہے ہیں. کیا اس کے اندر کوئی آفس قائم ہے نیچے کنٹینر کے اندر؟ نہیں آفس تو نہیں ہے, نیچے تو ایک چھوٹا سا کمرہ. ہمارے ساتھ ایک میڈیا وین ساتھ آ رہی ہے, شہری رحمان صاحبہ نے کی ہے. ہم ٹی وی پروگرامز اگر ہمارے لائیو شوز ہوں تو ہم شفٹ ہو جاتے ہیں اس میڈیا کنٹینر میں, وین میں, اور وہاں سے ہم پروگرام کرتے ہیں. راتیں کہاں بسر ہو رہی ہیں؟ راتیں کھلے آسمان تلے تو خیر نہیں ہے, لیکن ٹینٹس ہیں, کہیں پہ کسی دوست کا گھر ہو جاتا ہے, تو اسی طریقے سے ہم رات کو ہمارا جو پڑاؤ جدھر بھی ہوتا ہے پہنچتے ہیں رات لیٹ 1-2 بجے پہنچتے ہیں, پھر 8 بجے ہمارا جو ہے نا پھر ہم جو ہے تقریباً روڈ پہ ہوتے ہیں. کیا یہ بلٹ پروف کنٹینر ہے؟ بلٹ پروف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائڈ کی شیشے اور یہ کنٹینر, یہ محترمہ شہید کا کنٹینر ہے. جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب آئی تھی دبئی سے جلاوطنی کے بعد, تو یہ ان کا کنٹینر ہے جہاں جس کے سامنے دھماکہ ہوا تھا کراچی میں, یہ وہی کنٹینر ہے, اس کو ریپیئر کر کے ہم چلا رہے ہیں اس وقت. آپ کا بہت شکریہ.